خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان سنیے، جس کے راوی ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ استغفار کے وقت اللہ پاک تمہارے گناہ معاف فرماتا ہے، تو جو سچی نیت سے مغفرت طلب کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اس کا میزان عمل بھاری ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی، جو مجھ پر درود بھیجے میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا، یعنی اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو نیک بنائے، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو نیک بنائے، اور یقین جانیے کہ نیک بنے بغیر گزارا چارہ نہیں ہے۔ اور نیک خواتین نام سے ہی آپ سمجھیں اور غور فرمائیں کہ ہماری خواتین اگر نیک ہوں تو ان کا جو اثر ہوگا وہ بچوں پر، بچیوں پر، گھر کے ماحول پر، انوائرمنٹ پر پڑے گا، تو انشاءاللہ الکریم گھر کا ماحول نیکیوں بھرا ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز مبارک جو گھر میں ہے وہ عبادت والا ہے اور ریاضت والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، تسبیح کرنے والا ہے، تو اس کی برکتوں سے پھر بچوں پر کیسا امپیکٹ ہے۔ اور ہمارے آقا سیدنا امام حسن، ہمارے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیتیں کیسی شاندار ہیں۔ آئیے بڑے ذوق شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام کو ملاحظہ کیجئے، توجہ کے ساتھ سنیے، رضا الہی پانے کی، علم دین حاصل کرنے کی نیت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی آپ کے لیے نئی معلومات جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ حضور خوش آمدید، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے وقت بھی عطا فرمایا۔ آج کیا گفتگو ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ ہم پچھلے اس سے سن رہے تھے جی، کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا جی، اور ہدہد کی ذمہ داریاں تھیں کہ وہ زمین کو دیکھ کر پانی معلوم کر لیتا، پھر وہ وہاں سے چونچ کے ذریعے نشاندہی کرتا، اور جنات، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں اور جنات پر، پرند پر، درند پر، چرند پر، سب پر تھی، پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ تو جنات پھر آپ کے خادم تھے، جنات اس جگہ کو کھودتے، پانی حاصل ہوتا اور سارے قافلے والے پیاس بجھاتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب دیکھا تو اس کا معلوم کیا، تو بعد میں پھر ہدہد معذرت کرتا ہوا حاضر ہوا کہ حضور اصل بات یہ ہے کہ میں ایک قوم کی طرف گیا، یمن کی طرف، تو وہاں دیکھا لوگ جو ہے نا ایک سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور ان پر حکمران جو ہے ایک عورت ہے، ان کی ملکہ ہے۔ تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر نیکی کی دعوت پر مشتمل خط، لیٹر جو ہے ملکہ بلقیس کو لکھا۔ اب ہدہد وہ لیٹر لے کر جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں ڈالتا ہے۔ اب اس خط میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے کہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔
تو اب ملکہ بلقیس اپنے باپ کے بعد سلطنت کی بادشاہ بنی تھیں، ملکہ بنی تھیں، کوئن بنی تھیں. جی تو انہوں نے اب سرداروں سے مشورہ کیا. صحیح. یہ سب کے یہ معزز خط میرے پاس آیا جی کیونکہ اس پر اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی کی طرف سے آیا تھا جی. تو وہ معزز تھا. تو وہ ملکہ بلقیس نے خط جب اپنے وزراء کو بتایا اور مشورہ طلب فرمایا، اس کو سورہ نمل میں آیت نمبر 32 میں بیان کیا گیا. جی قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. ترجمہ کنز الایمان، بولی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو. تو ملکہ بلقیس نے اپنے قوم کے سرداروں سے مشورہ کرتے ہوئے ان کی رائے، ان کا اوپینین معلوم کیا کہ تمہاری کیا رائے. کیونکہ بادشاہوں کا معمول اور عادت ہے جب کوئی ارادہ کرتے ہیں تو وہ مشورہ کرتے ہیں جی اور سیاسی امور کے معاملات جو سمجھتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں. جو فائدہ مند بات ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو بے فائدہ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو مشورہ جو ہے، یہاں مشورے کی بات چلی تو کچھ جی. میں وہ عرض کروں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مشورے سے مستغنی ہے کیونکہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. مگر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اچھا، اس کی حکمتیں ہمیں علماء نے بتائیں کہ تاکہ مشورہ کرنا امت کے لیے سنت ہو جائے، سبحان اللہ. سبحان تاکہ مشورہ کرنے سے صحابہ کی دل جوئی ہو، سبحان اللہ. مشورہ کرنے سے صحابہ کی تربیت ہو، وہ بھی پھر مشورہ کیا کریں گے. تو یوں سمجھیں کہ وہ پھر درجہ بدرجہ صحابہ تو تابعی ذرا نظام ایسے چلنا تھا کہ جی تو یوں چلتا رہے. تو یہ مشورے کا سلسلہ ہوا. تو ملکہ بلقیس حالانکہ ملکہ ہے، جی ساری کمانڈ تو ان کے ہاتھ میں، جی مگر مشورہ کیا. اب اسلامی بہن کہے کہ کمانڈ میرے ہاتھ میں ہے گھر کی، اور گھر کی ملکہ ہوتی ہیں اسلامی بہنیں، بچے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، گھر کا نظام کنٹرول میں ہوتا ہے. اور الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کے افسر ہیں جی، مگر یہ افسر جو ہیں یہ ہوتے ہیں ڈیوٹی پر، یہ ہوتے ہیں کام دھندے پر، یہ ہوتے ہیں کام کاروبار پر. پیچھے گھر کا سارا نظام جو ہے، بچوں کو کھلانا پلانا پکانا، صفائی ستھرائی، گھر کا سارا نظام، خرچے کو اعتدال کے ساتھ چلانا، یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو عورت بھی اپنے گھر کی ملکہ ہے. ٹھیک. تو ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا. تو مشورہ یا کس سے کرے، مطلب گھر کی، اس نے تو اپنے وزیروں سے کیا، تو اب گھر میں جو ملکہ صاحبہ ہیں وہ کس سے مشورہ کریں؟ پڑوسروں سے کریں، سہیلیوں سے کریں، یا اپنی امی سے، یا مطلب شوہر سے، کس سے مشورہ کریں؟ ہر ایک اہل ہوتا ہے مشورے کا؟ نہیں ہوتا نا جی. خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، مٹی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی شاعر، عالم، اللہ کے ولی. سبحان اللہ. تو آپ کے جو اشعار نصیحت والے جی، آپ فرما رہے ہیں کہ خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں میں نہیں کی جاتی. اسی طرح ہر مشورہ ہر ایک سے نہیں کیا جاتا. جیسے بہت عمدہ میٹھی اور اس میں پستہ بھی ہے، تو بادام بھی ہے، تو کشمش بھی ہے، تو اخروٹ بھی ہے، تو اس کے اندر کوکونٹ بھی ہے، چاکلیٹ بھی ڈالی ہوئی ہے، کیک بھی ڈالے ہوئے، بڑا زبردست کھیر بنا کر اپنے ریسیپی زبردست بنائی، کتے کو آگے رکھ دے. کوئی نہیں رکھتا. نہیں، اگر کوئی رکھے تو غلط ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کتے کو تو ہڈی چاہیے، ہڈی چاہیے، وہ اس کے حل نہیں ہے، لائق نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے. تو ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا. اب اسلامی بہنیں ساری ایسی نہیں ہوتی، ایک جنرل بات کی جا رہی ہے جی. ان کو پڑوسن کی بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، ان کو اپنی فرینڈ، اپنی سہیلی کی بات بہت سمجھ میں آتی ہے. شوہر کی کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ زیادہ حق پڑوسن کا ہے، اللہ اللہ اللہ، زیادہ حق بھابھی کا ہے، نند کا ہے، ماں کا ہے، باپ کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، یا شوہر کا ہے؟ شوہر کا ہے. تو شوہر سے مشورہ لے کر، اس سے اعتماد میں لے کر اگر کام کریں گے، گھر کی کڑھائی سلائی صوفے سیٹ کرنا کہ جی میں لے آئی ہوں،
اور وہ کہیں بھائی مشورہ کس سے کیا, یہ بجٹ پلان تو آؤٹ ہو جائے گا سارا. جی yes. میں نے آپ کو خرچے کے لیے رقم دی تھی پورے مہینے کے لیے, بالفرض 30,000 روپے دی تھی, کریانہ اور چھوٹے موٹے کام آپ نے کرنے, آپ نے 15,000 روپے کا تو فلاں خرچ کر دیا, تو کیسے ہوگا نظام, کیسے چلے گا؟ تو گھر کی جو ملکہ صاحبہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے مشورہ کریں. مشورہ کرنے والا ملامت نہیں کیا جاتا. ماشاءاللہ. مثال کے طور پر بھی آپ کو اور میرا کوئی طے شدہ کوئی معاملہ تھا جی, تو میں نے آپ سے مشورہ کیا, آپ نے کہا فلاں کام یوں کر لیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کام ٹھیک نہیں ہوا جی, آپ مجھ سے پوچھ گچھ کیسے کریں گے؟ ظاہر پہلے مشورہ ہو چکا, مشورہ پہلے میں نے آپ سے کیا تھا, شکوہ گلہ کر ہی نہیں سکتے. جی بالکل. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے جو شادی شدہ ہیں اپنے شوہر سے مشورہ کریں. بالکل ٹھیک. اور اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ شوہر کا مشورہ ڈیوٹی شریعہ نہیں ہے, شریعت کے مطابق نہیں ہے, اب نہیں مانیں گے. ٹھیک. شوہر کہتا ہے کہ بھی آپ کا برقع تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, آپ کا پردہ کرنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, تو اب شوہر کی بات مانیں گے نہیں, بدتمیزی بھی نہیں کریں گے, بالکل لڑائی بھی نہیں کریں گے. بہت اچھا. شوہر کہتا ہے کہ کیا صبح صبح اٹھ جاتی ہو نماز کے لیے, آرام کرو, تو فجر کی نماز ہے, اللہ رسول کا حکم ہے, کیسے چھوڑ دیں, لیکن بدتمیزی نہیں کرنی. جی. اب اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے, لڑائی نہ کرتے ہوئے کریں گے. بقیہ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں بھی چلتا رہے گا, ابھی آج کے لیے اتنا ہی وہ ہے. ٹھیک. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, اور یہ جو ایک جملہ دیا شاہد صاحب نے کہ اچھی بات آپ کی اگر شوہر نہیں مان رہے تو وہ اچھی بات بھی نہیں چھوڑنی, اور لڑنا بھی نہیں ہے, بدتمیزی بھی نہیں کرنی. جب ہم کام اچھا کر رہی ہیں تو ہمارا ایٹیچیوڈ بھی, رویہ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں بہترین کھانا بنا کر تو کسی کے آگے پھینکا تو نہیں جاتا, رکھا بھی اچھے طریقے سے جاتا ہے, پیش بھی اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, جس کا نام ہے ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Atka. I read in class 2. My school name is Darul Madina. پیارے بچوں, ہمارے پیارے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور یہ اسلام اور قرآن کی بنیاد پر بنا ہے تاکہ اس میں رہنے والے مسلمان اپنے رب کے حکم اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر مکمل آزادی سے عمل کر سکے. انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے, بچپن گزارتا ہے, جہاں کھیل کود کر جوان ہوتا ہے, جہاں اس کے عزیز اور رشتہ دار رہتے ہیں جن سے وہ کھل مل کر پیار اور محبت سے دن گزارتا ہے, اسے وہاں کی ہر چیز سے لگاؤ ہو جاتا ہے. یہی عزیز ترین جگہ اس کا وطن کہلاتا ہے جس کا ہر ذرہ انسان کو پیارا ہوتا ہے. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اور اس میں اللہ پاک اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے پر کوئی پابندی نہیں. آج کل لوگ اپنے وطن کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. بچوں, ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے وطن کو برا نہیں کہنا چاہیے. جو اپنے وطن کی برائی کرتے ہیں وہ اپنی ہی برائی کرتے ہیں, لہٰذا ہمیں اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اس کی تعمیر و ترقی کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے, آمین. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین, یہ چھوٹی چھوٹی مدنی منیوں کو بیانات تیار کروائے جاتے ہیں, اور اس میں ہمارے لیے ایک رغبت بھی ہے, ترغیب بھی ہے, ایک موٹیویشن ہے کہ ہم بھی اپنے گھر کی جو ننھی منیاں ہیں ان کو اس کام پر ابھاریں کہ بیٹا آپ نے سنا ہے, آپ بھی یہ یاد کریں, پھر آپ ہمیں سنائیں گھر میں. تو اس طرح پلیز آپ گھر میں ماحول بنانے کی کوشش کیا کریں. انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد آگے چل کر آپ کو ملیں گے اللہ پاک کی رحمت سے. آئیے ایک سوال اور جواب اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام مناہل ہے,
मैं दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामी स्कूल मदीना टाउन फैसलाबाद में पढ़ती हूँ। मेरा निगरानी पाक से ये सवाल है कि अगर कोई औरत जॉइंट फैमिली का हिस्सा हो और पर्दा करना चाहती हो, घर वालों की तरफ से तरह तरह के अलकाबात दिए जाएं तो क्या करें? माशाल्लाह, मदीना टाउन फैसलाबाद में हमारी ये मुन्नी पढ़ती हैं। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए। आमीन। तो यहाँ मैं नाजरीन और नाजिरात को ये बताता चलूँ, फैज़ान मदीना फैसलाबाद के करीब ही ये ज़ैनब मस्जिद है, मुहम्मदिया कॉलोनी, उसमें जो दारुल मदीना है माशाल्लाह, यहाँ मैट्रिक के बाद अब दारुल मदीना कॉलेज फॉर मेन, फॉर बॉयज़ और दारुल मदीना कॉलेज फॉर गर्ल्स भी शुरू हो चुका है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां अब वो समझें कि वो एजुकेशन में नहीं, अलग 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 है। जो देखिए, माशाअल्लाह। अगर यही करना तो फिर शुरू ही क्यों किया हमने भाई? जो हो रहा है वो तो नहीं करते। हमने तो मदनी हेल्थ केयर सेंटर भी बनाया, तो उसमें मेल फीमेल के जो अलग अलग पोर्शन बनाए माशाअल्लाह। तो खैर ये माशाल्लाह अभी तो ये शुरू की क्लास में होंगी, अल्लाह इस्तिकामत दे तो इंशाल्लाह यहीं से वो कॉलेज में पढ़कर और आगे इंशाल्लाह बहुत मुआशरे की अच्छी फर्द बनेंगी इंशाल्लाह, जो जो मराहिल बच्चियों के होते हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह। तो वाकई इस तरह के मामलात बाज़ जगह होते हैं। उसको मुल्लानी तो बहुत वो दीनदार बनती है, यूं इस तरह की वाली आ गई, इस तरह के अलकाबात और इस तरह के ताने मिलते हैं। तो क्या करना चाहिए? झगड़ा करें फायदा, लड़ाई करें फायदा, अच्छा शरीफ पर्दा तर्क कर दें, अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह रसूल नाराज हो जाएगा, क्योंकि पर्दा किसी फर्द की तरफ से नहीं, अल्लाह रसूल की तरफ से है। ठीक है, तो अब पर्दा भी नहीं छोड़ना, लड़ाई भी नहीं करना। माशाअल्लाह, वेरी गुड। हाँ, यही इम्तिहान है। अल्लाह, हाँ, ये इम्तिहान है। और इसमें घर के अंदर एक चादर जो है वो पूरी बड़ी चादर हो, पूरे जिस्म को ढांप ले, वो लेकर रहें। घर के अंदर बुर्का पहन के तो इस्लामी बहनें रहती भी नहीं है जी, तो ठीक है। और अल्लाह पाक करम फरमाए, अगर कोई अलकाबात मिलते हैं तो खामोशी, ठीक है। और याद रखें कि जब इंसान तकलीफ में आता है, आजमाइश में आता है और सब्र करता है अव्वल सदमे पर, फिर उसको अजर दिया जाता है, बाद में वो सब्र तो उसको आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़े ही दिनों में, कुछ ही अरसे के अंदर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले मामला बड़ा गर्म होता है, जैसे गर्म पानी है आप उतारती हैं चूल्हे से तो यूं पतीली को हाथ नहीं लगता, ग्रेजुअली वो ठंडा हो जाता, अब आसानी से आप उसको पकड़ें। इसी तरह मामलात का भी है, मामलात शुरू में बहुत गर्म होंगे, अल्लाह अल्लाह, आप सब्र करें, रिप्लाई ना करें, वाह वाह, चुप रहे सीता मोती मिल सके, वाह वाह, ठीक है। सब्र करी ता हीरे, पागला मांगो रोला पावे, ना मोती ना हीरे। हजरात जरूरी ऐलान सुनिए, मुझे पर्दे से रोका जा रहा है। अम्मी सुन लो, मुझे पर्दे से रोका जा रहा है। अब्बू मुझे पर्दे से रोका जा रहा है। बाजी मुझे पर्दे से रोका जा रहा है। भाईजान मुझे पर्दे से रोका जा रहा है। ए मेरी क्लोज फ्रेंड, ए मेरी सहेली, मुझे पर्दे से रोका जा रहा है। ए मेरी पड़ोसन, मुझे अल्लाह की बंदी क्या कर रही है? ऐलानात, जगह जगह शिकायत, चुप। और वो काम छोड़ना भी नहीं है। अच्छा, अगर छोड़ दिया दोबारा करना बहुत मुश्किल हो जाए, ऐसे उस पर कायम भी रहना है और कुछ लड़ाई झगड़े भी नहीं करना, माशाअल्लाह, खामोशी उसके साथ करते रहे। मेरे नबी, प्यारे नबी, सोने नबी, सच्चे नबी, अच्छे नबी, मीठे नबी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग कहते थे सादी को अमीन, सच्चे, अमानतदार, बड़ी ताजीम, बहुत इकराम, बहुत अदब। और जैसे ही मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह, अब मुखालफत शुरू हो गई, अब बातें शुरू हो गई, अब इल्जामा शुरू हो गए, अब पत्थर बरसाने लगे, अब वो कातिलाना हमले करने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस्तिकामत इख्तियार फरमाई और तबलीग दीन से रुके नहीं, नेकी की दावत से रुके नहीं, मखलूक को खालिक से मिलाने से रुके नहीं। अपने किसी मौके पर अज़म का क्या इज़हार किया कि अगर अहले अरब मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद ला कर रख दें, अल्लाह, मैं फिर भी नेकी की दावत को, इस्लाम की तबलीग को तर्क नहीं करूँगा, यहाँ तक कि अल्लाह मुझे गालिब करेगा या मैं शहीद हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो जब मुश्किल आए तो सब्र करें, मगर हिकमत अमली, आंसुओं की ज़बां हो मेरी तर्जुमा,
جب شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا یہ مولویانی بنی ہوئی ہے، کیا آپ نے یہ ہر وقت پردہ اور یوں، تو خاموش رہیں اور آنسو بہائیں کہ یا اللہ تو ہی میری مشکل آسان کر، آمین آمین. کہ میں تیرے حکم پر، تیرے محبوب کے حکم پر عمل کرنا چاہتی ہوں، رکاوٹ آ رہی، تو میری مدد کر. اب جب آنسو بہیں گے نا تو بڑے بڑے پتھر دل موم ہو جاتے ہیں، سبحان. انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. ایک شعر پڑھ سکتا ہوں جی؟ جی جی. جھل 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 ہار نہ ہاری ہمت ایک دن مڑ سی پسا بھوکا منگن چڑے محمد اوڑک بھردا کا سا. وضاحت بھی فرمائیں اس کی نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جھل جھل ہار ہار، بار بار تجھے ہار شکست کھانی پڑ رہی ہے، تو جھیل رہا ہے، جھیلتا رہے مگر نہ ہاری ہمت نہ ہارنا، لگے رہنا. ایک دن مڑ سی پاسا، ایک دن آئے گا کہ پانسا پلٹ جائے گا. ماشاء وہ اللہ. جو ہار ہے وہ جیت میں بدل جائے گی. واہ واہ. اور فرمایا کہ مثال یہ دی کہ بھوکا جب منگتا جو ہوتا ہے، وہ جب مانگنے کے لیے نکلتا ہے تو کاسا بھرتا ہے نا، بیٹھا رہے گا تو کیسے بھرے گا. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو بھائی صاحب نے فرمائی کہ آپ اس میں نہ ہمت ہاریں، لگی رہیں. تو انشاءاللہ الکریم یہ استقامت جو ہے اللہ کی رحمت سے آپ کی جیت بنے گی انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. ہاں جی، بے شک اللہ کی رحمت ہے. ان کے صدقے میں انشاءاللہ دنیا آخرت کی برکتیں ملیں گی، انشاءاللہ رزق ملے گا، اللہ رسول کی کرم نوازی ہوگی، رحمت ہوگی، انشاءاللہ آخرت میں بخشش کے اسباب ہوں گے، انشاءاللہ، جنت کے درجات کی بلندی ہوگی. کیونکہ رحمت جو ہے. بے شک. اب ان کی تربیت بھی کرنی ہے نا. جی تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، تو اب ان کی ہم نے تربیت کرنی ہے عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے. جی. اور دیکھیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ بیٹیاں جو ہیں پرائی امانت ہے، ایسے ان کو ہم نے آخرکار گھر سے رخصت کرنا ہے. جی. اچھا، جہاں جائیں گی وہاں نیا ماحول ہے، وہاں باپ نہیں ہے، وہاں ماں نہیں ہے، وہاں بہن نہیں ہے، وہاں بھائی نہیں ہے، اللہ. ٹھیک ہے. اور وہاں اب کیسے لوگ ہیں، کیسے اخلاق ہیں، کیا رویہ کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. درست. تو اب وہاں جانے سے پہلے ہی تربیت کی جائے گی نا، ایسے یا جانے کے بعد تربیت کی جائے گی؟ بلا شبہ بعد میں بھی تربیت کے معاملات ہیں، لیکن پہلے سے ہی تربیت کی جائے. تو پہلے سے تربیت کے معاملات میں یہ ہے کہ بچی کو ماں یا باپ یا دونوں، یا جو باتیں ماں سمجھا سکتی ہے، کہ ایک بیوی کی حیثیت سے بچی کو کیسے رہنا ہے، ماشاءاللہ اور بڑی حکمت سے، بڑے پیار سے اس کو ماشاءاللہ بتانا ہے. اچھا، جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا، جی. اپنی بیٹی کی شادی کے وقت کیسی ان کی تربیت کی. کہا جس گھر میں تم پیدا ہوئی تھی اب اس سے وہاں جا رہی ہو جہاں تم پہچانتی نہیں ہو. تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جن سے تم مانوس نہیں ہو، اللہ. آپ یوز ٹو نہیں ہو ان کے ساتھ رہنے میں. تم زمین بن جانا وہ آسمان بن جائیں گے، اللہ. تم بستر بن جانا وہ ستون بن جائیں گے، اللہ. تم غلام بن جانا وہ تمہارا غلام بن جائے گا. اللہ. شوہر غلام نہیں، افسر ہے. اور یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کی خدمت کی تو آپ کا خیال رکھے گا. گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتی، بالکل. دو اور دو والا نظام ہوتا. پنجابی میں کہتے ہیں جی نو جی. جی نو جی. اور ہمارے مرشد پاک امیر علیہ سنت فرماتے ہیں عزت کرو عزت پاؤ. عزت پاؤ. تو اپنے حقوق اگر ہم پورے کریں نا تو دوسرے کو خود احساس ہوگا کہ یار میرے ذمہ بھی تو کچھ ہے یا نہیں بے ہے. شک بے شک. اچھا، کیا سمجھایا؟
اتنا قریب نہ ہونا کہ نفرت کرنے لگ جائے, اللہ اتنا دور نہ ہونا کہ تمہیں بھول جائے. اللہ اللہ قریب ہو تو اس سے قریب ہونا, دور ہو تو تم بھی اس سے دور رہنا, اللہ اس کی حفاظت کرنا, اللہ ناک کان آنکھ کی حفاظت کرنا, تم سے وہ خوشبو سونگے, اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنے, خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھے. سبحان دیکھیں کیسا انداز ہے سمجھانے کا, بتانے کا, تربیت کرنے کا. وہ بڑی پیاری بات مجھے, ہم نے گزشتہ پروگرامز میں یہ بات کی تھی. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی, اپنی بیٹی, اپنی ڈاٹر بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کیا. اب رخصت کہاں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی, اور وہ نبی بھی ایسے ہیں بہت ہی شانوں والے نبی, ہر نبی شان والا ہے, مگر بعض کو بعض پر فضیلت, اور موسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام میں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں, جنہیں انبیاء اولو العزم کہا جاتا ہے. اور سب سے افضل تو ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے. توریت اللہ پاک نے ان پر نازل کی. اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا ہے, اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو یہ فرما رہے ہیں بیٹا کبھی ان کی مخالفت نہیں کرتی. کیا بات, کیا بات, واہ جی. بعض کا سوئی اڑ جاتی, ہاں بالکل ایسے کہ نہیں اللہ کی بندی کیا ہو گیا. اچھا بعد میں جب وہ کانٹا نکلتا ہے نا تو وقت گزر چکا ہوتا ہے, وہ اٹکن نکلتی ہے نا تو وقت گزر جاتا ہے, دیر ہو جاتی. اب پچھتاوت کے ہووت جب چڑیاں چگ گئی کھیت, استغفر اللہ. پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے. درست. اللہ تبارک و تعالی دھیان رکھنے کی, تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک خوبصورت ترین انداز ہم نے سنا ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قابل رشک خواتین میں سے ایک قابل رشک خاتون کا تذکرہ. ابو العباس بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر فاس میں ایک عورت تھی. اس کو جب کوئی پریشانی آتی تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کی پریشانی دور فرما دیتا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والی نیک بندی کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے, جو قریبی رشتہ دار تھا, کوئی محرم ہوگا, خواہ میں دیکھا, پوچھا کہ آپ کے پاس قبر میں منکر نکیر آئے تھے جو قبر کا امتحان کرتے ہیں, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کر پوچھا جاتا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو, تمہارے پاس منکر نکیر آئے. اس عاشق رسول عورت نے کہا ہاں آئے تھے, لیکن جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو میں نے حسب عادت اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے چہرے سے ہاتھ اٹھایا تو ان دونوں کا یعنی منکر نکیر کا قبر میں نام و نشان بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا فیض و برکات کا مجموعہ بنایا ہے. میرے نبی کی ذات بے عیب, اللہ کا کرم, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار یہ نام تمہارا ہے سب ناموں سے پیارا, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا پیارا ہے. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا, دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر کیے جائیں گے, حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے یا رب کریم ہم نے کوئی جنت والا عمل تو نہیں کیا تھا, ہم جنت کے مستحق کیسے ہوئے؟ اللہ پاک فرمائے گا جنت میں جاؤ, میں نے یہ حلف کیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. میں تو کیا, میرا سایہ بھی نہ جائے گا, کیونکہ محمد سے دیکھا نہ جائے گا صلی اللہ علیہ
वालिही वसल्लम। तो दुरूद पाक कसरत से हम पढ़ते रहें, इंशाअल्लाहुल करीम हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद मुख्तसर भी है, जामे भी है। जो एक मरतबा ये पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। तो मदनी चैनल के नाजरीन, ये कितना खूबसूरत तज़किरा है काबिल रश्क ख़वातीन के ज़िमन में जो आपने सुना। अल्लाह करे कि हमें भी नेक ख़वातीन का नक्श कदम अता हो। सेहन बनाने से ही बात बनेगी, अमल करने से ही बात बनेगी। आइए आपको एक और सवाल और उसका जवाब सुनवाते हैं। My name is Ishal Fatima. My school name is Darul Madina, मदीना टाउन। मेरा हाजी साहब से ये सवाल है, मदीना शरीफ और अजमेर शरीफ की अंगूठी पहनने के बारे में क्या हुक्म है? देखिए, कोई चीज़ मक्के से आई है, मदीने से आई है, ये नहीं देखा जाएगा। देखा ये जाएगा कि उसके बारे में अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है। ठीक है। अच्छा, अब अंगूठी का आपने फरमाया, तो अंगूठी मर्द ने पहननी है, औरत ने पहननी है, ये देखा जाएगा। मर्द के लिए चांदी की अंगूठी एक अदद, एक नगीने वाली 4.5 माशे से कम, ये जायज़ है। अब रहा औरत का मामला, औरत सोने की, चांदी की अंगूठियां पहने, लॉकेट पहने, जेवरात पहने, ज्वेलरी जो पहने उसके लिए जायज़ है। और वो अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आजकल वो है, क्योंकि सोना चांदी बहुत महंगे हो गए, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ फीमेल्स जा रही हैं, औरतें जा रही हैं, तो ये भी औरतों के लिए जायज़ है। तो मक्के मदीने की अगर अंगूठी अगर है बतौर तबर्रुक, अगर कोई इस्लामी बहन पहनती हैं तो वो उनके लिए जायज़ है। मर्द के लिए वही जो शरई अहकाम हैं, चांदी की 4.5 माशे से कम, ग्राम में इसके आप मालूमात कर लें, 4.5 माशे से कम एक अदद, और उसमें एक नगीना भी हो। नगीने 2 हो गए तो अब जायज़ नहीं है, नगीना नहीं है तो भी जायज़ नहीं है। अच्छा, वजन, जी मर्द की बात हो रही है, वजन ज्यादा है तो भी जायज़ नहीं होगा, कम होने में हरज नहीं है। अल्लाह पाक करम फरमाए। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, ख़वातीन और कुरान, और जानते हैं कि कुरान करीम ख़वातीन के लिए क्या इरशाद फरमाता है। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। माशाल्लाह पिछले कई सिलसिलों से आप ये टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि ये हुक्म औरतों के लिए, तो आज क्या इरशाद फरमाएंगे, कौन सा हुक्म सूरह निसा आयत नंबर 34, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर निगहबान है, ठीक, अफसर है, निगरान है। अब कोई खातून कहें कि ये क्या, अस्तगफिरुल्लाह, तो भी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का हुक्म है। देखो, पानी तो सारे पानी है, जमजम की फजीलत है, अल्लाह की मर्जी। इसी तरह जुम्मा, ये भी एक दिन है ना जी, पूरे हफ्ते के 7 दिन हैं, मगर जुम्मे की फजीलत नुमाया है ना, बेशक। तो इसी तरह शहर तो बहुत सारे हैं, मक्के मदीने की फजीलत, मक्के मदीने की फजीलत है। सुभान। अच्छा, औकात तो बहुत सारे हैं, दुआ हर वक्त दुआ करें अल्लाह से, मगर पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, रात के पिछले पहर, छठे हिस्से में रात के दुआएं खुसूसियत के साथ कबूल होती हैं। अल्लाह अकबर कबीर। तो मकसद है कि वो ये अल्लाह की शान है, उसकी मशीयत है, उसकी मर्जी है। मर्द को फजीलत दी, औरतों के भी हुकूक हैं, मर्दों को भी हुकूक हैं, मगर मर्द को अपर हैंड हासिल है और ये उसको अल्लाह ने दिया है। देखें कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सारे मर्द ही हुए, हाँ, मर्द ही, ना जिन, ना फरिश्ता, ना औरत, मर्द ही हुए। इमामत मर्द के लिए, अजान मर्द के लिए, गवाही में मर्द की फजीलत रखी गई है। ठीक है, तो अब जब इनको फजीलत हासिल हुई है तो अब औरत को चाहिए कि उसकी हाकिमियत को समझे, तस्लीम करे दिलो जान के साथ,
اور اللہ پاک رحمت فرمائے یہ گھر کا سمجھا، جیسے ہم نے پہلے ملکہ بلقیس کی بات کی کہ آپ گھر کی کوئین ہے تو کنگ کون ہے؟ وہ کنگ ہے نا مرد. اچھا خود وہ کنگ نہیں، اللہ نے بنایا. اچھا اس کو بھی اپنے حقوق سمجھنے، عورتوں کو بھی اپنے حقوق سمجھنے. تو بہرحال یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے. تو مرد کی فضیلت عورت پر ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت زیادہ دی ہے، قدرت زیادہ دی ہے، اخراجات اور دیگر یہ معاملات وہی تو کرتا ہے نا. ہمارے اسلام کے اندر تو یہی تعلیمات ہیں. تو سارے نبی مرد ہوئے، خلفائے اربعہ سارے مرد ہیں، ائمہ اربعہ جو ہیں، امام اعظم امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ سارے مرد ہوئے، مرد ہیں ماشاءاللہ. تو مرد کی حاکمیت ہے. تو عورت کو شوہر کا مقام سمجھنا بھی چاہیے اور اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور شوہر کو چاہیے کہ بلا اجازت شرعی اس کو تکلیف بھی نہ دے، اور عورت کو چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جھگڑے کا معاملہ ہو، اور اپنے بارے میں شوہر کے حکم کو جبکہ خلاف شرع نہیں ہے اس کو فائنل سمجھے، ماشاءاللہ، اس کو حتمی سمجھے. ماشاءاللہ. مشکل میں پریشانی میں شوہر کے ہمدرد بنے، حوصلہ دینے والے بنے، اور اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، اپنی سوچ کو بھی شوہر کے سپرد کر دے. شوہر کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، شوہر کی ناخوشی کو اپنی ناخوشی سمجھے. کوئی تنقید، کوئی ایسا معاملہ شوہر پر نہ کرے. الرجال قوامون علی النساء، تو مرد افسر ہیں اور یہ رب کائنات نے دیا. تو یہ قرآن اسلامی بہنوں کے لیے اور ساری امت کے لیے فرما رہا ہے، سارے لوگوں کے لیے فرما رہا ہے. ماشاءاللہ. اسی سوچن والے نہیں، اسی منن والے ہیں. جو ہمارے رب کریم نے فرمایا ہم سنتے بھی ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا بھی، اطاعت بھی کی، اطاعت بھی کریں گے، اور پھر برکتیں پائیں گے انشاءاللہ الکریم. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اسلامی بہنوں کے دینی ادارے، اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کے ادارے کا آپ کو تعارف کروایا جائے گا، اس کی معلومات دی جائیں گی. دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے، وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے، جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں. آئیے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. دلچسپ بھی ہوتا ہے، معلوماتی بھی ہوتا ہے، ویری انٹرسٹڈ، اور اس کا نام ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. بہت ساری چیزیں پیچھے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کس کام کی طرف رہنمائی کی جاتی. جی حضور. اسلامی بہنیں کھانا بناتی ہیں گھر پر، تو اس کے لیے ایک کہا جائے کہ لازمی جز جو ہے وہ ہے اونین، پیاز. واہ. اب پیاز چھلکے چھلکے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری تہیں لہریں ہوتی ہیں، بس یہی پیاز ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو پیل کیسے کرنا ہے، چھیلنا کیسے، تو یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک فن ہے. اس تعلق سے کچھ عرض کروں گا. پیاز کاٹنے کے دوران آنکھوں میں پانی بہت آتا ہے، آنسو بہت آتے ہیں، یہ انٹرنیشنل پرابلم. حل دیتا ہوں. پیاز کو چند گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں، پھر نکال کر کاٹیں، انشاءاللہ آنسو نہیں آئیں گے یا کم آئیں گے. ایک طریقہ یہ بھی ہے، پیاز کو پانی کے برتن میں رکھ کر کاٹیں، اور پیاز کو احتیاط سے چھیلیں. صرف چھلکے والی ایک تہ اتارنی، اوپر والی جو بہت ہی باریک ہوتی ہے، تھن ہوتی ہے. اب سارے اتارتے ہیں تو سارے اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر خرچہ بھی زیادہ ہو جائے گا، بجٹ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے بھائی. اچھا، عام طور پر بے احتیاطی ہوتی ہے، پیاز ضائع ہوتا ہے. تو پیاز کو درمیان سے کاٹ کر، درمیان سے اس کو آپ نے کاٹا، اب اس کی جو ہلکی جو تہ ہے، تھن کاغذی تہ ہے، اس کو ہٹا دیں. پیاز کو پریزرو کرنے کا، محفوظ کرنے کا طریقہ بھی سماعت فرمائیں. پیاز چھیلنے کے بعد دھو کر باریک کاٹ کر بھگار لگانا کہتے ہیں، تڑکا لگانا. اب وہ دال میں بھی ہوتا ہے، ساگ میں بھی ہوتا ہے، مختلف انداز سے اس کا یوز ہوتا ہے تڑکا لگانے کا. اب کیا کریں، اسٹیل کے برتن میں پھیلا کر دھوپ میں 2 سے 3 دن تک پیاز کو باریک کاٹ کر رکھ لیں.
अच्छा, अब इसको अच्छी तरह खुश करके कड़क होने दें, क्योंकि वो ढीला सा पड़ जाएगा तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता। अच्छा, फिर खुश्क मसाला पीसने वाली मशीन में पीस कर अच्छी तरह आटा छानने वाली जो छन्नी है उससे छान लें। अब बारीक जो प्याज है वो तो गुजर गई, जो मोटी ऊपर रह गई तो उसको फिर दोबारा कूट लें, पीस लें, फिर दोबारा। अब इसको किसी शीशे की बोतल में आप महफूज कर लें। खाना जल्दी तैयार करना है, अब प्याज बनाएं, काटें, वो डालें, चले जी, ठकाठक तरकीब हो जाएगी। अच्छा, किसी को खाना बनाने में वो तड़का लगाना है, प्याज को चंद घंटे ही धूप में रखें, प्याज को गर्म तेल में ब्राउन कर लें। अच्छा, प्याज को महफूज करना चाहते हैं तो कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह ब्राउन करके बारीक पीस कर किसी बर्तन में भर लें, वरना ये खराब हो सकता है। बगैर फ्रिज के ना रखें, वरना इसका टेस्ट बदल जाएगा, खराब हो जाएगा और जल्द खाना बनाने में आपको माविन होगा। बगैर छिली हुई प्याज को खुश्क जगह पर रखें। नहीं, प्याज अभी छिली नहीं है तो इसको अब रखना है, कहाँ रखें? ऐसी जगह रखें जहां हवा का आना जाना हो, वेंटिलेशन का निजाम है। अच्छा, रोशनी कम हो ज्यादा बेहतर है। आलू के साथ ही रखना प्याज को, याद रखें, और मसला हो जाएगा। वो मसला पता क्या होगा कि प्याज जल्दी नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा कि मुझे आलू के साथ क्या रखा। प्याज को प्लास्टिक की थैली में रखने से भी अवॉइड करें, वरना वो उसकी टेस्ट बदल जाएगा। छिली हुई प्याज को रेफ्रिजरेटर में एयर टाइट बैग में 10 to 14 डेज आप सेव कर सकते हैं। कटी हुई प्याज को 7 to 10 डे सेव किया जा सकता है। जो कुक्ड ऑनियन है, यानी जिसको आपने फ्राई कर लिया, बना लिया, इसको फ्रीजर में एयर टाइट बैग में 3 मंथ तक आप सेव कर सकते हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ऐसे ही रखेंगे ना प्याज को, आप ऐसे संभालेंगे इंशाअल्लाह करीम। नाजरीन को कह रहे हैं, नाजिरात को कहना भाई। खैर, नाजरीन भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है, घर का काम है। देख लें आप दावत इस्लामी और मदनी चैनल कितना आपका खैर खा है कि जो हमें हमारे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं ये भी मतलब बताता है कि इसको यूं यूज़ करना है। और ज़ाहिर है कि ये कोई बेकार या फजूल गुफ्तगू नहीं होती कि किसी चीज़ को, सब्ज़ी को, फल को अगर काटने का अच्छा तरीका बताया जाए तो दीज आर मैनर्स, सीखने चाहिए, आदाब होते हैं और इस्लाम हमें आदाब ही तो सिखाता है। तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नए उन्वान के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नेक ख़वातीन अल्लाह के अहकाम पे हैं सर को झुकाती।